نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی نشست میں یہ مسئلہ عرض کریں گے، کیا محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں، محرم الحرام میں شادی کے مسئلے پر عرض کروں گا کہ تاریخ اسلام میں ہر دن کسی نہ کسی دن کوئی شہید ضرور ہوا ہے۔ اگر محرم الحرام میں کربلا کے واقعے کی وجہ سے ہم کہیں کہ نکاح کرنا، شادی کرنا جائز نہیں ہے، تو اسلامی تاریخ کے 12 مہینوں کے اندر 12 مہینوں کے ہر دن کے اندر کوئی نہ کوئی شہید ضرور ہوا ہے، تو ہم ان کی شہادت کا لحاظ کر کے پھر پورے سال میں نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر محرم الحرام میں نکاح ہم ناجائز کہیں اسی وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بیٹوں کی شہادت ہوئی ہے، خاندان نبوت ذبح ہوا ہے، تو یاد رکھیں اس صدمے کی وجہ سے ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ صدمہ ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جو امت مسلمہ نہیں پوری امت محمدیہ کے لیے ایک بڑا سانحہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابی رسول نے دعا کی، اللہم اذہب عنی بصری، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، اسی طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کی کیفیات تھی وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اگر نکاح جائز نہ ہوتا تو ربیع الاول میں جائز نہ ہوتا جہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی، حضرت صفیہ جو حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے نکاح فرمایا، اپنا عقد فرمایا، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ہوا محرم الحرام 2 ہجری کے اندر۔ اسی طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دوتے حضرت حسن کے بیٹے حضرت حسین کے داماد حضرت قاسم 9 محرم جمعرات 61 ہجری کو کربلا کے میدان کے اندر ان کی رات کو کربلا کے میدان کے اندر ان کا نکاح ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہے، کیا بعض رات کہتے ہیں اگر نکاح کر دیا جائے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یاد رکھیں تاریخ اسلام میں جتنے بھی نکاح محرم الحرام میں ہوئے ہیں وہ تقریباً ہو گئے ہیں، اور آج بھی جو ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اگر سابقہ نکاح ہو گئے ہیں تو آئندہ آنے والے جو نکاح محرم میں کیے جائیں گے وہ بھی ہو جائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بعض رات کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مناسب ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے جن کے نزدیک نکاح عبادت ہے، اور اگر عبادت کے دائرے میں رہ کر نکاح کرنا چاہیں تو بالکل پورا سال کر سکتے ہیں، محرم میں بھی کر سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر نکاح عیاشی کا نام ہے تو پھر بالکل نہ کرے۔ اگر نکاح ہمارے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طرز زندگی والا نکاح ہو، اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے، سادی شادی کی جائے، تو اس طرح کا نکاح سال کے کسی دن میں منع نہیں ہے۔ اور اگر رسم و رواج والا ہو، ہندی رسمیں ہوں اور اس کے اندر ناجائز شرطیں ہوں، نکاح شرائط فاسدہ کے ساتھ نکاح ہو، اس طرح کا نکاح سال کے اندر کسی بھی دن جائز نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے آئے تھے، اور نکاح بھی عبادت ہے، لہٰذا ہمیں نکاح کر کے دین زندہ کرنا چاہیے، عبادت کو زندہ کرنا چاہیے۔ محرم الحرام میں نکاح کیا جا سکتا ہے، شادی ہو سال کے کسی دن بھی منع نہیں ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شادی کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، مدینہ کی گلیوں میں فرشتے نازل ہوتے، وہاں پر بہت بڑے جنت کے دسترخوان سجائے جاتے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا، سادہ نکاح کر کے اپنی بیٹی کو امت کو سبق دیا، میری امت کے غریب لوگوں کے لیے آسانی۔ تو جس دور کے اندر نکاح سستا ہو اور اس دور کے اندر زنا مہنگا ہوتا ہے، جس دور کے اندر زنا سستا ہو اس دور کے اندر نکاح مہنگا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔